السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم 9th کلاس کے ہسٹری پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا چیپٹر جو ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے۔ تو جو آپ کی ہسٹری ہے، پہلے میں بتاؤں گا کہ آپ کو 3 سیکشنز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو پہلا سیکشن ہے جس کا نام ہے ایونٹس اینڈ پروسیسز، اور اس کے 3 چیپٹرز ہیں: فرینچ ریولوشن، سوشلزم ان یورپ اینڈ رشین ریولوشن، ناززم اینڈ دا رائز آف ہٹلر۔ تو دوسرا سیکشن جو ہے لیولیہوڈ اکنامکس اینڈ سوسائٹیز، اس کے 2 پارٹس ہے: فارسٹ سوسائٹی اینڈ کولونیلزم۔ تو تیسرا جو ہے پیسٹرلسٹس ان دا ماڈرن ورلڈ، اور جو سیکشن 3 ہے کیس اسٹڈی، اس میں آپ پڑھیں گے دا انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس اور کیس اسٹڈی آف جموں اینڈ کشمیر۔ تو ہم پہلا جو سیکشن ہے اس میں ہم دیکھیں گے کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سیکشن جو ہے، پہلے سیکشن میں ہم پڑھیں گے فرینچ ریولوشن کے بارے میں، رشین ریولوشن کے بارے میں، رائز آف ناززم تو پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو چیپٹر 1 میں جو ہے فرینچ ریولوشن، کہتے ہیں کہ جو ہم آج کل جو ہے نا، جو آئیڈیاز ہے لبرٹی یا فریڈم یا ایکویلٹی کی، اس کو ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ اس کو ہمیں دیکھیں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو آئیڈیاز ہے یہ ایسے ہی نہیں آئے، کہ ان کے پیچھے یہ ایسے ہی نہیں آئے، بلکہ ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے۔ اگر ہم فرینچ ریولوشن کو دیکھیں گے تو ہمیں ایک اسمال پارٹ آف سوسائٹی بیسڈ دیکھنے کو ملیں گے، جس میں ایک نیو سسٹم آف گورننس کا ایک وے دکھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس میں ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین جیورنگ دا ریولوشن، جو ریولوشن کے درمیان جو مینس کے جو رائٹس ہیں ان کو ڈکلیریشن دکھایا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں ایک نیو لینگویج آف پولیٹکس ہمیں دکھائی گئی ہے۔ اسی طرح جو چیپٹر 2 ہے، اس میں ہمیں سوشلزم ان یورپ دکھایا گیا ہے، اور اس میں جو ڈرامیٹک ایونٹس ہوئے ہیں، تو مونارکی سسٹم جو ہے وہ کیسے مونارکی سسٹم دکھایا گیا ہے۔ تو اسی طرح جو چیپٹر 3 ہے اس میں ہمیں دکھایا گیا ہے جرمن ریولوشن، اور رائز آف ہٹلر دکھایا گیا ہے، اور رائز آف ہٹلر دکھایا گیا ہے۔ تو ہٹلر جو ہے وہ کیسے رائز ہوا تو وہ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو ہم یہ ایونٹس ہوئے، جو پروسیس ہوئے، اس کو ہمیں فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بلکہ ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ تو آج ہم پہلے پڑھیں گے دا فرینچ ریولوشن۔ تو فرینچ ریولوشن جو ہے وہ کیسے وجود میں آیا۔ تو ہم سیدھا چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in state of alarm۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صبح 14 جولائی 1779 میں جو سٹی آف پیرس تھی، یہ اسٹیٹ آف الارم تھی، یعنی خطرے میں تھی۔ کیوں؟ دا کنگ ہیڈ کمانڈیڈ ٹروپس ٹو موو انٹو دا سٹی، کیونکہ جو وہاں کا بادشاہ تھا، پیرس کا جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے ٹروپس کو، اپنے فوجز کو، جو اس کے فوج سے ان کے اپنے ٹروپس کو سٹی کی طرف موو کرنے کے لیے حکم دیا تھا، کمانڈ کیا تھا۔ ریمور سیپریٹ، تو اس قسم کا ایک افواہ پھیل گئی، ریمور مینز ایک افواہ پھیل گئی، ایک آواز پھیل گئی، دیٹ ہی ووڈ سون آرڈرڈ دا آرمی ٹو اوپن فائر اپان دا سٹیزنس، کہ ایک افواہ پھیل گئی کہ وہ جو بادشاہ ہے انہوں نے ٹروپس کو سٹی کی طرف بھیج دیا گیا، اور وہ جلدی ہی ان کو حکم دے گا کہ وہ جو سٹیزنز ہیں ان پر فائر اوپن کریں۔ تو یہ جو رومر ہے، جو افواہ پھیل گئی، تو پھر اس اسنا میں کیا ہوا؟ سم 7000 مین اینڈ وومن گیدرڈ ان فرنٹ آف دا ٹاؤن ہال۔ تو جو تقریباً کہتے ہیں کہ تقریباً 7000، جس میں مرد بھی تھے اور عورت بھی تھے، وہ ایک ٹاؤن ہال کے نزدیک گیدر ہو گئے، جمع ہو گئے۔ اینڈ ڈیسائڈ ٹو فارم آف پیپل ملیٹیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک لوگوں کا ایک گروپ بنائیں گے، ملیٹیا مینس وہ گروپ بنانا، وہ یعنی ایک گروپ بنائیں گے جن کا پیشہ کیا ہو، یعنی وہ ملیٹیا مینس وہ پیشہ جو لڑائی میں فوج کا کام دے، یعنی ایک ایسا گروپ ہم بنائیں گے جو لڑائی میں کیا کریں گے؟ فوج کا کام کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ فارم بنائی، پیپل آف ملیٹیا بنائی، تو پھر کیا ہوا؟ دے بروک انٹو نمبر آف گورنمنٹ بلڈنگز ان سرچ آف آرمز۔ تو
ہتھیار کی تلاش میں، آرمز مینس تو ہتھیار کی تلاش میں، ہتھیار ڈھونڈنے کے لیے، ہتھیار کی تلاش میں انہوں نے کیا کیا، بہت سے گورنمنٹ بلڈنگز کو توڑ ڈالا. تو پھر کیا ہوا، فائنلی اے گروپ آف سیورل ہنڈریڈ پیپلس، تو لاسٹ میں ایک سینکڑوں کی تعداد میں لوگ انہوں نے کیا کیا، مارچ ٹورڈز دا ایسٹرن پارٹ آف دا سٹی، وہ جو سٹی ہے اس کے ایسٹرن پارٹ کی طرف مارچ کیا. اینڈ اسٹارمڈ دا فورٹریس پرزن، تو وہاں جو قلعے میں جو قید خانہ تھا اس کو کیا کیا، اس کو تباہ کیا. اس قلعے کا نام کیا تھا، اس قلعے کا نام تھا بیسٹلی. تو پھر اس کو قلعے کو یعنی اس کو ختم کیا. تو پھر وہ وہاں کیا کیا، وائر دے ہوپڈ ٹو فائنڈ ہوڈڈ ایمونیشن، تو انہوں نے اس لیے اس کو کیوں تباہ کیا، انہوں نے اس لیے تباہ کیا تاکہ ان کو وہاں یہ امید تھی، ہوپ تھی کہ وہاں ہمیں ایک ذخیرہ ملے گا ایمونیشن کا، یعنی گولہ بارود کا، ہتھیار کا ایک ہمیں ایک ذخیرہ ملے گا. ہوڈڈ مینس ذخیرہ کیا ہوا، تو ایک ذخیرہ ملے گا ہمیں ایمونیشن کا ادھر. ان دا آرمڈ فائٹ دیٹ فالوڈ دا کمانڈر آف دا بیسٹلی، تو آرمڈ فائٹ میں کیا ہوا، تو جو کمانڈر تھا اس قید کا، جو یہ قید خانہ تھا بیسٹلی، تو اس میں کیا ہوا، جو کمانڈر واز کلڈ، وہاں وہ مارا گیا، اس کا وہاں کا کمانڈر مارا گیا. اینڈ دا پرزنرس ریلیزڈ، تو پھر کیا ہوا، جو وہاں قیدی تھے ان کو ریلیز کیا گیا. دوہ دے وائر اونلی 7 آف دیم، اگر وہاں ساتھ ہی قید تھے لیکن ان کو کیا کیا، ان کو چھوڑا گیا. یٹ دا بیسٹلی واز ہیٹڈ بائی آل، پھر بھی جو کہتے ہیں کہ جو قید خانہ تھا اس کو لوگ نفرت کر رہے تھے، کیونکہ بیکاز اٹ سٹوڈ فار دا ڈسپوٹک پاور آف دا کنگ، کیونکہ یہ کس کے انڈر تھا، یہ قید خانہ بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، تو اس کے انڈر یہ تھا، تو اس لیے اس کو یہ لوگ نفرت کرتے تھے اس قید خانے کو. دا فورٹریس واز ڈیمولشڈ، تو پھر کیا ہوا، اس قلعے کو کیا کیا گیا، اس قلعے کو ختم کیا گیا، تباہ کیا گیا، ڈیمولش کیا گیا. اینڈ اٹ از سٹون فریگمنٹس وائر سولڈ، تو اس کو جو سٹون فریگمنٹس ہیں، جو قیمتی پتھر تھے وہاں تھے، ان کو کیا کیا، ان کو بیچ دیا گیا ان دا مارکیٹس، بازاروں میں بیچ دیا گیا. ٹو آل دوز ہو وش ٹو کیپ اے سونیئر آف اٹس ڈسٹرکشن، یعنی پھر ان کو بیچ دیا گیا تاکہ وہ لوگ جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹرکشن ہوئی، اس ڈسٹرکشن کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے اس سٹون فریگمنٹس کو خرید لیا. دا ڈیز دیٹ فالوڈ سا مور رائٹنگ بوتھ ان پیرس اینڈ دا کنٹری سائڈ، تو پھر کیا ہوا کہ دن بہ دن جو پیرس میں کیا ہوا، پیرس میں ایک ہم کہیں گے رائٹنگ مینس وائلنس، رائٹنگ مینس ایک وائلنس پھیل گئی، یعنی تشدد پھیل گیا. تو پھر کیا ہوا، موسٹ پیپل وائر پروٹیسٹنگ اگینسٹ دا ہائی پرائس آف بریڈ، تو بہت سے لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، احتجاج کیا، کس کے خلاف، ہائی پرائس آف بریڈ، کیونکہ جو بریڈ اس کی قیمت بڑھ گئی تھی، اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تھا، تو ان کے خلاف لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. مچ لیٹر وین ہسٹورینز لکڈ بیک اپان دس ٹائم، پھر کہتے ہیں بعد میں جب ہسٹورینز نے اس کی طرف دیکھا، یعنی تواریخ دان جو ہے جب انہوں نے ان کی طرف دیکھا، دے سا اٹ ایز دا بگننگ آف چین آف ایونٹس، کہتے ہیں کہ یہ ایک شروعات تھی، چین آف ایونٹس جو بعد میں ایونٹس ہوئے ان کی یہ شروعات تھی. الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا ایگزیکیوشن آف دا کنگ ان فرانس، تو الٹیمیٹلی کیا ہوا، تو ایک یعنی ایگزیکیوشن ہوا، ایک نئے بادشاہ کا ایگزیکیوشن ہوا، یعنی ایک نئے بادشاہ کی تعمیل ہوئی. تو پھر کیا ہوا، فرانس میں دو موسٹ پیپل ایٹ دیٹ ٹائم ڈیڈ ناٹ انٹسپیٹ دس آؤٹ کم، کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں انہوں نے اس کے ساتھ انٹسپیٹ نہیں کیا، اس آؤٹ کم سے انٹسپیٹ نہیں کیا. ہاؤ اینڈ وائی دس ہیپن، کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ جو تباہی ہوئی، یہ جو بربادی ہوئی، یہ کیوں ہوا. تو جو یہاں دکھایا گیا ہے، جو یہ ہے نا، یہ جو قید خانہ ہے بیسلی، اس کو کیسے تباہ کیا گیا، ڈیمولش کیا گیا ہوا، ادھر اس کے فگر میں آپ کو دکھایا گیا ہے. تو اب ہم چیپٹر 1 جو ہے یہ شروع کرنے جا رہے ہیں ادھر. تو جو پہلا ہے فرینچ سوسائٹی ڈیورنگ دا لیٹ 18th سینچری، کہتے ہیں جو فرینچ سوسائٹی میں جو یعنی فرینچ سوسائٹی ہے یعنی لیٹ 18th سینچری میں یہ کیسی تھی، تو یہ ہم نے دیکھیں گے.
ان 1774 یعنی 1774 عیسوی میں لوئس سکسٹین یعنی جو لوئس 16 آف دا بوربون فیملی آف کنگ، یعنی لوئس 16 یعنی 17واں یعنی 16واں بادشاہ تھا، اس کا نام تھا لوئس، ہے نا. تو یہ کس فیملی سے تعلق رکھتا تھا؟ بوربون، ہے نا، بوربون فیملی آف کنگ اسینڈیڈ دا تھرون آف فرانس، اسینڈیڈ دا تھرون آف فرانس. تو اس نے کیا کیا؟ تھرون آف، یاد رکھیے گا تھرون کا مطلب ہوتا ہے تخت. تو اس نے کیا کیا؟ یعنی تخت نشین ہوا لوئس 16 جو بوربون فیملی سے تعلق رکھتا تھا، یہ فرانس کا اس نے تخت سنبھالا. ہی واز 20 years old، یہ کتنے سال کا تھا؟ 20 سال کا تھا. اینڈ میری ٹو دا آسٹریلین پرنس، اور اس نے ایک آسٹریلین پرنس یعنی شہزادی سے شادی کر لی، اس کا نام تھا میری اینٹونیٹ. اپان ہز ایکسیشن دا نیو کنگ فاؤنڈ این ایمپٹی ٹریجری. کہتے ہیں کہ جو اس نے جب تخت سنبھالا تو جو اس نے کیا دیکھا کہ جو ٹریجری تھی یعنی یہ خالی تھی، یعنی جو اس نے حکومت سنبھالی لیکن خزانہ جو ہے وہ خالی تھا، لانگ ایئرس آف وار ہیڈ ڈرینڈ دا فائنانشیل ریسورس آف فرانس. کہتے ہیں کہ جو فرانس میں بہت عرصے تک جو لڑائی رہی، اس نے اس یعنی فرانس میں یہ تباہی، یہ جو ٹریجری جو امپٹی ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی جو لانگ ایئرس میں یعنی بہت سالوں سے جو فرانس میں جنگ چل رہی تھی، اس کی یہ وجہ تھی. ایڈ ٹو دس واز دا کاسٹ آف مینٹیننگ این ایکسٹریویشن کورٹ ایٹ دا امیمس پلیس آف ورسیلی. تو کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ایڈ کریں گے کہ جو کاسٹ آف مینٹیننگ این ایکسٹریویشن کورٹ، اس کی طرف جو ہے مینٹین ایکسٹریویشن ہے نا، ایکسٹراویجنٹ کورٹ ہے، یعنی ایکسٹراویجنٹ مینس فضول خرچی، مینس فضول خرچی. تو کورٹ کی جو فضول خرچی تھی نا، یہ بھی ایک وجوہات تھی. انڈر لوئس 16 فرانس ہیلپڈ دا 13 امریکن کالونیز ٹو گین دیئر انڈیپینڈنس. کہتے ہیں کہ فرانس نے لوئس 16 کے تحت یعنی فرانس نے 13 امریکن کالونیز کو مدد کی تھی تاکہ وہ اپنی آزادی جو انڈیپینڈنس ہے وہ حاصل کرے فرام دا کامن اینیمی. ان کا ایک کامن اینیمی تھا، یعنی ان دونوں کا ایک کامن اینیمی تھا، دشمن تھا، وہ تھا برٹین. تو برٹین سے انہوں نے فرانس نے امریکہ کو 13 کالونیز کو مدد کی کہ وہ برٹین سے انڈیپینڈنس حاصل کرے، جو ان کا کامن اینیمی تھا. یعنی فرانس کا بھی وہ امریکہ کا بھی اینیمی تھا اور فرانس کا بھی اینیمی تھا، تو ان دونوں کا کامن اینیمی تھا. تو اس نے ان کو مدد کی کہ وہ 13 کالونیز کو انڈیپینڈنس دلانے میں. دا وار ایڈڈ مور دین $1 billion لیورس ٹو دا ڈیبٹ دیٹ ہیڈ آلریڈی ریزن ٹو مور دین. تو کہتے ہیں کہ وار جو ہے نا، یہ جو جنگ ہوئی، اس میں بہت سے کیا یہ جو ملک ہے یعنی انہوں نے کیا ہوا، انہوں نے قرضہ اٹھایا، ہے نا. تو پھر کیا ہوا؟ لینڈرز ہو گیو دا اسٹیٹ کریڈٹ، جو لینڈرز تھے یعنی ہے نا، جنہوں نے اسٹیٹ کریڈٹ کرتے تھے، ناؤ بگین ٹو چینج 10% انٹرسٹ آن لونز. تب انہوں نے اب چینج کیا تو لونز میں انہوں نے 10% اضافہ کیا، انٹرسٹ بڑھایا. سو دا فرینچ گورنمنٹ واز اوبلائزڈ ٹو اسپینڈ این انکریزنگ پرسنٹیج آف اٹس بجٹ آن انٹرسٹ پیمنٹس. جو فرینچ گورنمنٹ تھی وہ کیا ہوئی، اب اس نے اوبلائز کیا، اس نے منع کیا ٹو اسپینڈ این انکریزنگ پرسنٹیج آف اٹس بجٹ، کہ وہ اسپینڈ کرے کس میں، انکریزنگ پرسنٹیج ہے اس کے بجٹ میں، اس کو وہ اس پر یعنی صرف کرے. تو اس پر اس نے منع کیا آن انٹرسٹ پیمنٹس الون ٹو میٹ اٹس ریگولر ایکسپینسز. تو اس کو جو ریگولر خرچے تھے، ایکسپینسز تھے، سچ ایز دا کاسٹ آف مینٹیننگ این آرمی، جس میں آرمی مینٹین کرنا، دا کورٹ چلانا، ہے نا، رننگ گورنمنٹ آفسز اینڈ یونیورسٹیز، جو گورنمنٹ آفس ان کو چلانا، وہ جو یونیورسٹی ان کو چلانا. دا اسٹیٹ واز فورسڈ ٹو انکریز ٹیکسز. تو اسٹیٹ نے کیا
تو انہوں نے ٹیکسز بڑھا دیے، ان اداروں کو چلانے کے لیے انہوں نے ٹیکسز بڑھا دیے. یٹ ایون دس میجر وڈ ناٹ ہیو سفیسائڈ. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو میجر تھا یہ سفیسائڈ نہیں ہوا، تو اس سے کفایت نہیں ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ فرینچ سوسائٹی ان دا 18th century واز ڈیوائڈ انٹو 3 states. تو پھر جو فرینچ سوسائٹی ہے 18th century میں یہ 3 اسٹیٹس میں بٹ گئی، ڈیوائڈ ہو گئی. اینڈ اونلی ممبرس آف دا تھرڈ اسٹیٹ پے ٹیکسز. تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر جو ہے نا، تو خالی جو ہے نا جو تھرڈ اسٹیٹ ہے یہ ٹیکسز پے کرتا تھا. دا سوسائٹی آف ایسٹرن واز پارٹ آف فیوڈل سسٹم دیٹ ڈیٹڈ بیک ٹو دا مڈل ایجز. کہتے ہیں کہ جو ایسٹرن پارٹ تھا یہ کس کے تحت فیوڈل سسٹم تھا اس میں، تو دیٹ ڈیٹڈ بیک ٹو دا مڈل ایجز، جو پھر مڈل ایجز تک رہا. دا ٹرم اولڈ رجیم، جو اولڈ رجیم تھی، اولڈ رجیم مینس حکومت، جو یعنی جو پرانی حکومت تھی، از یوزولی یوز ٹو ڈسکرائب دا سوسائٹی اینڈ انسٹیٹیوشنز آف فرانس بفور. یہ یوزولی یوز کرتی تھی، کیا ڈسکرائب کرتی تھی؟ سوسائٹی کو اینڈ انسٹیٹیوشنز کو. کہاں؟ فرانس میں 1779 سے پہلے. تو پھر کہتے ہیں جو فگر 2 ہے، یہاں آپ کو فگر 2 دکھائی گئی ہے. یہ فرسٹ اسٹیٹ کون تھا؟ کلرجی مینس تھے. کلرجی مینس جو کلس آدمی ہوتے ہیں نا، جو یعنی جو ہے نا چرچ وغیرہ چلاتے ہیں نا، ان کو ہم کلرجی کہتے ہیں. تو سیکنڈ جو ہے نوبل مینس تھے. تو تھرڈ اسٹیٹ جو ہے وہ کس کا تھا؟ بگ بزنس مین، مرچنٹس، کورٹ آفیشلس، لائرس. یعنی جو 3 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، تو پہلا اسٹیٹ کن کا تھا؟ کلرجی مینس کا. دوسرا اسٹیٹ نوبل مینس کا تھا. تیسرا اسٹیٹ بگ بزنس مینس جو ہیں، یا مرچنٹس تھے، یا کورٹ آفیشلس، یا لائرس ہو گئے وغیرہ. تو اس میں اور کون تھے؟ پیزنٹس اینڈ آرٹسنس. پیزنٹس بھی زمیندار کسان بھی تھے، اور آرٹسنس بھی تھے. سمال پیزنٹس، لینڈ لیس لیبر، سروینٹس. کیا کہتے ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے زمیندار تھے وہ لینڈ لیس لیبر تھے، یعنی ان کو وہ کام تو کرتے تھے لیکن زمین ان کو اپنی نہیں تھی، وہ سرونٹس تھے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فگر شوز ہاؤ دا سسٹم آف اسٹیٹس ان فرینچ سوسائٹی واز آرگنائزڈ. کہتے ہیں کہ فگر شو جو ہے یہاں میں دکھائی جو فرینچ اسٹیٹ ہے وہ کیسے چل رہی تھی. نوٹ دیٹ ود ان دا تھرڈ اسٹیٹ سم وائی رچ اینڈ ادر پور. کہ تھرڈ میں کہتے ہیں کہ کچھ امیر تھے لیکن باقی غریب تھے. کہتے ہیں کہ جو سسٹم تھا اسٹیٹ کا فرینچ سوسائٹی میں وہ کیسے آرگنائز ہوا. پیزنٹس میڈ اپ اباؤٹ 90% آف دا پاپولیشن. کہتے ہیں کہ جو پیزنٹس تھے، پیزنٹس جو ہے ان کی پاپولیشن تقریباً 90% تھی اس ٹائم. however only a small number of them owned the land they cultivated. کہتے ہیں کہ ان پیزنٹس میں خالی کچھ کسان تھے جن کو خود جو زمین لے سکتے تھے، خرید سکتے تھے، جن کا خود کا زمین تھا اور اس پر وہ کلٹیویشن کرتے تھے. About 60% آف دا لینڈ واز اونڈ بائی دا نوبلس. کہتے ہیں کہ جو 60% جو لینڈ تھا وہ ان پر کون کی حکومت تھی؟ وہ ان کے کون مالک تھے؟ ان کے مالک تھے نوبل مین جو ہوتے ہیں، نوبل مینس. دا چرچ، جو چرچ ہیں وہ تھے، اینڈ ادر ریچر ممبر آف دا تھرڈ اسٹیٹ. اور جو تھرڈ اسٹیٹ وہ جو ریچر امیر آدمی تھے وہی ان کے مالک تھے. دا ممبرز آف دا فرسٹ 2 اسٹیٹس. جو ممبرز فرسٹ اسٹیٹس کے تھے یعنی کلرجی مین اور نوبلٹی. تو پھر وہ کیا ہیں؟ کلرجی اینڈ نوبلٹی انجوائڈ سرٹن پریویلیجز بائی برتھ. ان کو یعنی بچپن سے ہی بہت سے، یعنی وہ انجوائے کرتے تھے بہت سے پریویلیج، ان کو بہت سی فیسلٹیز تھی. دا موسٹ امپارٹنٹ آف دیز واز ایگزمپشن فرام پیئنگ ٹیکسز ٹو دا اسٹیٹ. جو ان میں سے سب سے اہم تھا ان کو ٹیکس، ان دو یعنی جو نوبل مینس تھے یا کلرجی مینس تھے، ان کو یہ بائی برتھ سے، ان کو یعنی بائی برتھ سے ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا. ان کو کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، ان کو چھوٹ تھی. دا نوبلز فردر انجوائڈ فیوڈل پریویلیجز. اس کے بعد جو ہے جو نوبلز ہے وہ فیوڈل پریویلیجز جو ہے نا وہ بھی کیا انجوائے کرتے تھے. دیز انکلوڈیڈ فیوڈل ڈیوز. ان میں کیا آتا ہے؟ فیوڈل ڈیوز وچ دے ایکسٹریکٹڈ فرام دا پیزنٹس. وہ کن سے لیتے تھے؟ یعنی وہ پیزنٹس سے فیس بھی لیتے تھے، فیوڈل ڈیوز بھی لیتے تھے نا. پیزنٹس وائر اوبلائزڈ ٹو رینڈر سروس ٹو دا لارڈ. تو ان کو کیا، تو جو پیزنٹس تھے اور وہ کیا تھے؟
service to the Lord to work in his house and fields. تو ان کے کہتے ہیں کہ ان کو جو کہتے ہیں کہ آپ کو لارڈ کی سروس کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو گھروں میں ان کے کام کرنا ہے اور ان کے فیلڈ میں کام، یعنی نوبل مین اور کلرجی مین کے فیلڈ میں ان کو کام کرنا پڑتا تھا. ٹو سرو ان دا آرمی، اور پھر آرمی کی سرو کرنا تھا. ٹو پارٹیسپیٹ ان بلڈنگ روڈز، اور بلڈنگ روڈز بنانے میں ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا تھا بنانے میں. دا چرچ ٹو ایکسٹیٹس اٹ شیئر آف ٹیکسز کالڈ ٹتھس. جو چرچ ہیں یہ بھی یعنی ٹیکس لیتا تھا، ایکسٹریکٹ کرتا تھا، تو اس کو کہتے تھے ہم ٹتھس. کیا کہتے ہیں؟ ٹتھس. تو ٹتھس کا معنی ہے، ادھر دکھا گیا، ٹیکس لیوائڈ بائی دا چرچ کمپرائزنگ 1/10 آف دا ایگریکلچرل پروڈیوس. یعنی جو 1/10 ایگریکلچرل پروڈیوس سے نکلتا تھا وہ یعنی جو چرچ ہے یہ لیتا تھا، ہے نا. تو لیوائڈ مینس جمع کی ہوئی، ہے نا، جمع کی ہوئی. تو یہ کیا تھا تو تھی آپ کو سمجھ آیا. دا چرچ ٹتھس فرام دا پیزنٹس. تو یہ کہتے تھے کہ یہ پیزنٹس سے ٹیکس لیتے تھے. اینڈ فائنلی آل ممبرز آف دا تھرڈ اسٹیٹ. وہ جو پھر کہتے ہیں کہ جو تھرڈ اسٹیٹ کے، یعنی تھرڈ اسٹیٹ میں کون آتا تھا؟ بگ بزنس مین، مرچنٹس، کورٹ آفیشلس، پیزنٹس، آرٹیشنس، اسمال پیزنٹس، لینڈ لیس لیبر سروینٹس. تو ان میں یہ تھرڈ اسٹیٹ میں آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو فائنلی جو تھرڈ اسٹیٹ تھا، ممبرز آف دا تھرڈ اسٹیٹ ہیڈ ٹو پے ٹیکسز ٹو دا اسٹیٹ. ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. جو فرسٹ اسٹیٹ اور سیکنڈ اسٹیٹ جو لوگ تھے، یعنی کلرجی مین اور نوبلٹی کے، ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا. لیکن جو تھرڈ اسٹیٹ میں آتے تھے ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا اسٹیٹ کو. دیز انکلوڈ ڈائریکٹ ٹیکس. ان میں ڈائریکٹ ٹیکس بھی آتا تھا جس کو ہم ٹیلی کہتے تھے. تو ٹیلی مینس ٹیکس ٹو پے ڈائریکٹلی ٹو دا اسٹیٹ. جو ہم ڈائریکٹ اسٹیٹ کو ٹیکس دیتے اس کو ہم ٹیلی کہتے ہیں. تو اس میں ڈائریکٹ ٹیکس آتا تھا. اینڈ نمبر آف انڈائریکٹ ٹیکسز، اور بہت ساری انڈائریکٹ ٹیکس بھی ان کو دینے پڑتے تھے. وچ وائی لیوائڈ آن آرٹیکلز. جو پھر کن پر خرچ کیا جاتا تھا؟ آرٹیکلز ایوری ڈے کنزمپشن لائک سالٹ اور ٹبیکو، ہے نا. ان سالٹ اور ٹبیکو پر جو خرچ کیا کنزمپشن ہوتا تھا، تو اس پر یہ ہے نا ان سے یہ ٹیکس انڈائریکٹلی لیا جاتا تھا. دا برڈن آف فنانشنگ ایکٹیویٹیز آف دا اسٹیٹ تھرو ٹیکسز واز بورن بائی دا تھرڈ اسٹیٹ اونلی. یعنی جو سارا برڈن تھا نا یہ فائنانشل ایکٹیویٹیز کے، یعنی سارا جو برڈن تھا یہ کن پر تھا؟ یہ تھرڈ اسٹیٹ میں جو لوگ آتے تھے ان پر یہ سارا یہ برڈن تھا. تو یہاں یہ جو شکل ہے یہ دکھائی گئی ہے. دس پور fellow brings everything, grains, fruits, money, salad, the full lord sits there ready to accept all. He does not even care of grace from the look. کہ کہتے ہیں دیکھو یہ شکل آپ کو دکھائی گئی ہے، تو دکھائی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو کلرجی مین یا نوبل مین ہے یہ کیسے سرو کرتے ہیں ان کو. یعنی جو تھرڈ اسٹیٹ میں لوگ آتے تھے ان کو ہر قسم کی ٹیکس دینی پڑتی، ڈائریکٹ ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا، انڈائریکٹ ٹیکس بھی. تو ان پر یہ سب کچھ جو فائنانشل ایکٹیویٹیز یہ ان کے لیے ایک برڈن بن گیا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم انشاءاللہ دا سٹل آف سروائیو ہم پڑھیں گے آگے 1.1. تو آج کے لیے اتنا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. باقی وسلام.